بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو قتل کیا جائے گا، جس طرح یہودیوں کے باپ دادا نے زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس طرح اللہ نے ان یہودیوں پر لعنت کی ہے، عنقریب ان پر بھی لعنت کی جائے گی۔ کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک ہی خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے۔ آج ہم کربلا سیریز میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ کربلا میں نواسہ رسول فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ لیے، میرے اکبر کی جو شبیہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی کلیجے کو برچی سے مار دیا، میرے 6 ماہ کے اصغر پر بھی زخم چھوڑ دیے، اس پر بھی رحم نہ کیا، اس کو تیر مار کر پیاسا شہید کر دیا۔ آج اس زمین و آسمان کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے 1000 زندگیاں بھی دیں تو 1000 اکبر 1000 اصغر میں اللہ کے دین پر قربان کر دوں گا۔ میرے خون کا ایک ایک ذرہ میرے خدا کے دین کی گواہی دیتا رہے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ فوج یزید اب زور زور سے ہنس رہی ہے، امام حسین کے خطبے کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین سے فردن نہ لڑو، کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے، اسے کربلا میں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ تو پھر 700 کا لشکر دائیں طرف سے اور 700 کا لشکر بائیں طرف سے حضرت حسین کے ارد گرد جمع ہو گیا اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی کے شیر نے ان پر دیوانہ وار کیے اور سب کے سب تار ہوتے گئے جو آتے گئے۔ پھر یزید نے کوہرام برپا ہو گیا۔ یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے فنا ہو رہے تھے۔ فوج یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالم تمام خیام کو آگ لگاتے ہیں، کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر ان سے نیزے اور برچھیاں پھینکتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے تو کبھی میدان کی طرف آتے۔ پھر ابن سعد کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ حسین کو مار کے ختم کرو۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھی وہ دور سے ہی تلواریں پھینک کے مارتا رہا، جس کے پاس جو چیز آتی وہ امام حسین کا نشانہ لے کر ان کو مارتا رہتا، یہاں تک کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو وہ کربلا کی گرم ریت سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین علیہ السلام کو مارتا۔ اور امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر کہتے کہ اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھی ہے۔ اے حسین، تیرا رب راضی ہو گیا۔ مولا حسین ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین علیہ السلام کو نیزے اور تیر مارتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم حضرت امام حسین کو بیچ میں ایسا لاتا ہے کہ آپ گھوڑے اس کے اوپر سے زمین پہ آ گرتے ہیں۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کے جسم پر بھی جتنے تیر تھے وہ ناقابل گنتی تھے۔ امام حسین پہ گھوڑے کی زین سے گرا دی جاتی ہے۔ فوجیں زین کو خوشی کا ماحول برپا ہو رہا ہے، سب بڑے سرور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنے شمیر کہتا ہے کہ دیکھی جا رہے ہو، حسین کا سر کاٹو۔ جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں کو دیکھ کر ان کو اللہ کا، رسول اللہ کا چہرہ یاد آ جاتا تو وہ رو کر واپس آ جاتا۔ شمر کہتا ہے رو کیوں رہے ہو، یہ حسین کا سر نہیں، بلکہ سوچو کہ اس کے سر کے وزن کے بدلے ہمیں سونا ملے گا، یزید ہمیں اس کے بدلے سونا دے گا۔ بس وہ قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں لبوں آہستہ آہستہ۔ جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین فرما رہے ہیں اے اللہ، تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرا ہنستا بستا امام حسین کی گردن کو کٹ گئی، امام حسین کے سر سے ان کے چہرے متحر کو امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین کے سر کو نیزے پر سوار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید اب خوش ہو جائے گا۔ اہل بیت بہت چال چل رہے تھے، آل رسول زمین پر بیٹھے رو رہے تھے، جو بچ گئے تھے
اتنے میں آواز آتی ہے کہ لے جاؤ، جو کچھ بھی ہے لوٹ لو۔ سنا ہے رسول اللہ کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہیں، بس پھر کیا تھا۔ خیام میں یہ فوج گھس جاتی ہے جہاں پردے کے لیے اہل بیت کی خواتین اور بچے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ لے جاتا ہے تو کوئی مولا علی کی تلوار، کوئی بیویوں کے سر سے چادر چھین لیتا ہے تو کوئی سکینہ کے کان سے بالیاں نکال لیتا ہے۔ اتنے آسمان تڑپنے لگتا ہے، زمین لرزنے لگتی ہے۔ امام سجاد نے جب یہ دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے اور آسمان پھٹنے کو ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری راہ میں ہماری قربانی قبول فرمائی۔ ایک تو نے آسمان پیدا کیا، تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد سجدہ شکر کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید امام حسین کے لاشے کو پامال کرنے کے در پہ ہے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی بندھوا دی تھی اور ان کو بھاری لوہے والے جوتے پہنائے گئے تاکہ امام حسین کے جسم اور ہڈیوں کو اتنا پامال کیا جائے، اللہ اکبر، کہ امام حسین کا جسم کا ایک بھی ٹکڑا باقی نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا اور ان پہ بچھایا جا رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ ہم جناب عباس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑا سکتے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ کوئی کہتا کہ علی اکبر کی لاش پر ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ اس کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ تو کوئی کہتا کہ جناب جون کی لاش لے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے گیا، کوئی جناب حر کی لاش لے گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب کی لاشیں بٹنے لگی، صرف لاش بچی تو کربلا کی گرم ریت پر امام حسین علیہ السلام۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ علی کا لال ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ بس گھوڑے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک جیسے چپک گئے ہوں۔ امام حسین کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا میں گھسنے لگیں اور اتنی میں ایک کہیں سے شیر آتا ہے جس کا نام ابو الحارث ہے۔ وہ سپاہی شیر کو آواز اور اس کی چاپ سن کر اور اس کے غیظ و غضب کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بس پھر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید جشن منا رہی ہے اور آل رسول جلے ہوئے خیام کی راہ پر زار و قطار رو رہے ہیں، اور بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی ہیں تو کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی ہیں، کبھی معصوم علی اصغر کو یاد کر کے روتی ہیں تو کبھی اپنے بھائی کے بچے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو یاد کر کے روتی ہیں، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف پکار کے کہتی ہیں کہ رسول اللہ، آپ کی امت نے اس حسین کے جسم کو پامال کر دیا جس کو آپ اپنے کاندھوں پر بٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور اس کا آپ گواہ ہیں کہ یزید نے اور اس کی ملعون قوم نے اس کا کیا حال کیا، اور اس کے بعد پھر جو قیامت برپا ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ تھا امام حسین کی شہادت کا واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں ہم کربلا کے بعد کیا کیا حادثے اور کیا کیا ظلم اہل بیت پر بیتے اس کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔